خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل الفاتحہ. خب کل گران فروشی ممنوع 13واں سبق آپ نے پڑھا. اب اس درس میں جو نئے کلمات ہیں، نئی ترکیبیں ہیں، اب اس سے بحث کریں گے. کلمات میں اخیراً یعنی بے تازگی، ابھی نیا ہے نا. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو چیز یا اصل میں بات چیت میں جو ہوتا ہے، آخری بات جو ہوتی ہے وہ بالکل تازہ ہی ہوتی ہے نا دوسرے کے لیے، کیونکہ سب سے بعد میں وہی ہے تو وہی اس کے لیے سب سے پہلی ہے، سب سے تازہ ہے، باقی ماضی کی ہو گئی ہے نا. اخیراً یعنی بے تازگی. جیسے کہیں گے کہ بہت سارے حادثات رونما ہوئے یا بہت ساری باتیں کسی سے ہوتی ہیں اخیراً. مثلا آپ کہیں کہ ہم نے جو ہے مدرسے میں اماموں کی ولادت کے موقع پہ چھٹی کی درخواست دی، قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اخیراً قبول کر دیں، یعنی بے تازگی، ابھی جلدی ہی منظور کیا ہے. فرض کرنا ہے نا. اخیراً کا مطلب یہ ہوتا ہے بے تازگی، جلدی ہی. اعتنا توجہ و دقت نظر داشتن به چیزی، توجہ دینا، دقت کی نظر رکھنا کسی چیز کی طرف، کسی چیز کو دقت سے دیکھنا، پرواہ کرنا، اعتنا. ٹھیک. اوضاع و احوال، شرائط و وضعیت. اوضاع یعنی وضعیت، احوال یعنی حالات. سمجھ رہے ہیں؟ شرائط و وضعیت، حال و احوال جاننا، حال و احوال کیسا ہے، کس طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اوضاع و احوال. نہیں مثلا کہ فرض کر لیں جیسے ابھی آگرہ سے کوئی زیارت کر کے آیا، اب وہاں کس طریقے کا موسم ہے، کس طریقے کے حالات ہیں، آپ کو پوچھنا ہے. تو کیا گیا اوضاع و احوال در آگرہ چگونے است. ٹھیک ہے، آپ پوچھیں گے کہ وہاں کے حالات، وہاں کا ماحول ابھی اس وقت کیسا ہے. چلے. بازار سیاہ، بازار سیاہ به بازار چیزی گفته می شود که مردم به آن نیاز داشته باشند ولی آن چیز را پنهان کنند تا گرانتر از قیمت واقعیش بفروشند. سیاہ بازار یا بازار سیاہ اس چیز کے بازار کو کہا جاتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو لیکن اسے چھپا دیا گیا ہو تاکہ اس کی واقعی اور اصلی قیمت سے بڑھا کر کے بیچا جا سکے. فرض کر لیں ایک ضرورت کی چیز انسانوں کی پوشیدہ کر لی جائے، چھپا لی جائے، اور چھپانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم بعد میں اس کو اور مہنگا کر کے بیچیں. اس کو کہتے ہیں بازار سیاہ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ابھی یہ گزرا ہے، کیا نام ہے، لاک ڈاؤن میں. ٹھیک. لاک ڈاؤن میں خاص طور سے ادھر اپنے کالودر میں جو پان مسالہ کھانے والے تھے، ٹھیک، بہت سارے لوگوں کے پاس سے کھیرا تھا، لیکن شروع میں کیا ہے لوگوں کو منع کر دیا کہ بھائی نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک، تاکہ بعد میں اور مہنگا بیچ سکے. اور جب لاک ڈاؤن نے اور شدت پکڑا اور لوگوں کا ادھر ادھر آنا جانا ایک دم سے بند ہو گیا، لوگوں کی احتیاج اور ضرورتیں ایک دم بڑھ گئی، تو وہی 200 کا ڈبہ 500 روپے میں بیچا. یہ ہے بازار سیاہ. جس سامان کی لوگوں کو ضرورت ہو اسے
قیمت بڑھانے کے لیے چھپا دیا جائے، یہ ہو گیا، ٹھیک۔ فروش غیر قانونی ایک چیز ہم بازار سیاہ گفتے میں غیر قانونی سامان بیچنا بھی کیا ہے؟ بازار سیاہ کہلاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جن چیزوں کی خرید و فروش کیا ہے؟ ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے جس کی، اگر کوئی اس کی خرید و فروش کرتا ہے تو اس کو بھی کہیں گے بازار سیاہ۔ جیسے نشے کی چیزیں، مواد مخدر، ہیروئن کوئی بیچے، یا مثلا کہ بعض ایسے صوبے ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ جہاں پر شراب پہ پابندی ہے، جیسے گجرات کی سرکار نے شراب پہ پابندی عائد کی ہے، غیر قانونی قرار دیا ہے۔ یہاں کوئی شراب بیچنے لگے تو اس کو بھی کہا جائے گا بازار سیاہ۔ تو کہنا ہے بازار سیاہ بے بازار چیزی گفتے می شود، اس چیز کی بازار کو کہا جاتا ہے کہ مردم بیان نیاز داشته باشند کہ لوگ اس کے ضرورت مند ہوں، ولی آن چیز را پنہان کنند، لیکن اس چیز کو چھپا لے، تا گرانتر از قیمت واقعیش، تاکہ اس کی اصلی قیمت سے زیادہ مہنگا بے فروشند بیچ سکے۔ یہ ایک معنی بے بازار فروش غیر قانونی، یہ چیز کسی چیز کے غیر قانونی بیچنے کی بازار کو بازار سیاہ کہا جاتا ہے۔ جو چیز اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، آپ اس کا بازار لگاتے ہیں، آپ اس کی فروش کرتے ہیں، تو یہ برخورد، ملاقات، تصادف، روبرو شدن۔ برخورد یعنی ملاقات کرنا، تصادف ٹکرا جانا، روبرو شدن آمنے سامنے ہو جانا۔ پیکار یعنی جنگ، نبرد، کارزار۔ پیکار یعنی جنگ، نبرد، کارزار سب کا۔ تامین کردن یعنی بدست آوردن، تہیہ کردن، حاصل کرنا، مہیا کرنا، ٹھیک، کسب کرنا۔ البتہ کسب کرنا تھوڑا فرق رکھتا ہے اس سے۔ خود تجار جمع تاجر، بازرگانان، ٹھیک، تجار جمع ہے تاجر کی، اور یہ عربی لفظ ہے۔ فارسی میں تاجر کے لیے بازرگان زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بازرگان، اس کی جمع ہے بازرگانان، ٹھیک، بازرگانان یعنی تجار، تجارت کا، تجارت، کسب و کار، داد و ستد، کسب و کار، داد و ستد، لین دین، خرید فروش، سمجھ رہے ہیں؟ جویا شدن یعنی پرسیدن، بررسی کرنا۔ جویا شدن یعنی پوچھنا، بررسی کرنا، تحقیق کرنا، معلوم کرنا، ٹھیک۔ مثلا آپ کہیں گے من از دوستم احوال شما را جویا شدم، میں نے اپنے دوست سے آپ کے حالات معلوم کیے، آپ کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ دریافتن، دریافتن یعنی فہمیدن، متوجہ شدن، سمجھنا، متوجہ ہونا، ٹھیک، تو دریافتن۔ مثلا آپ کہیں گے من دریافتم کی سرمایہ اصلی انسان دانش است، میں نے سمجھ لیا، میں متوجہ ہو گیا کہ انسان کا اصلی سرمایہ علم ہے، سمجھ رہے؟ سرمایہ نیچے آیا تو دیکھ کر جو سرمایہ یعنی اصل مالی کی بیان کار و معاملے میں شود۔ سرمایہ اس اصلی مال کو کہا جاتا ہے جس سے تجارت کی جاتی ہے، جس سے کاروبار کیا جاتا ہے، جس سے معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرمایہ۔ اصلی مال جو لگاتا ہے انسان تجارت میں، خرید و فروش میں، دکان میں، جس میں بھی آپ کہہ لو، اس کو کہتے ہیں سرمایہ۔ اس کو منڈی کہتے ہیں، تمہارے گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ منڈی، جو اصلی مال لگاتا ہے انسان،
کاروبار میں. ہاں کیا بولتے تم لوگ اپنی گجراتی بھی بھول گئے ہو. مونڈی مونڈی، یہ میری مونڈی ہے، یعنی یہ جو میں نے پیسہ لگایا تھا وہ ہے، اور یہ فائدہ ہے. اصلی سرمایہ جو پیسہ انسان لگاتا ہے تجارت میں، کاروبار میں، اس کو کہا جاتا ہے سرمایہ. طبق، مطابق، برابر. ٹھیک. یار یہ پریشان کر رہا ہے. چلے، قرار گذاشتن. قرار گذاشتن یعنی ہم پیمان شدن. ہم پیمان شدن، وعدہ کرنا. عہد بستن، تعہد کرنا. توافق کردن، کسی چیز پر اتفاق کرنا، طے کرنا. بھائی اس کو کہتے ہیں آپس میں کسی چیز پہ متفق ہو جانا، ہم رائے ہو جانا، ہم خیال ہو جانا، ہے نا. وعدہ اور وعید کرنا، عہد و پیمان کرنا، یہ قرار گذاشتن. جیسے ما قرار گذاشتیم کے امسال بعد از امتحان بے وطن ایمان نمی رویم. اسے ہم نے آپس میں عہد و پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ امتحان کے بعد گھر نہیں جائیں گے. تو قرار گذاشتن یعنی ہم پیمان ہونا، آپس میں عہد کرنا، وعدہ کرنا، زبان دینا، موافقت کرنا. کسب یعنی کاسبی، داد و ستد کردن، به دست آوردن. کسب یعنی کاسبی، تجارت، داد و ستد کردن، به دست آوردن، حاصل کرنا، کمانا. کسب یعنی کمانا، معاملہ کرنا، تجارت کرنا. گزارش، شرح و بیان کارہائے انجام گرفتے. جو کام انجام پا چکے ہیں اس کو تفصیل سے بتانا، یہ ہے گزارش. گزارش یعنی کیے گئے کام کے بارے میں تفصیل سے بتانا. شرح و بیان کارہائے انجام گرفتے، جو کام انجام پا چکا ہے اس کو بیان کرنا، اس کی شرح دینا، تشریح کرنا یعنی تفصیل دینا. متاع، کالا، جنس. یہ متاع وہ نہیں، متاع بات سمجھتے ہیں، متاع یعنی حیات، زندگی نا. متاع یعنی کالا، جنس، سامان. ٹھیک ہے. مخارج، جمع خرج، ہزینہ. مخارج یہ بھی عربی لفظ ہے، خرچ کی جمع ہے. خرچ کی جمع مخارج. ٹھیک. ہزینہ فارسی میں بولا جاتا ہے ہزینہ. ہزینہ یعنی خرچ. ہزینہ ہر روز من 2000 روپیہ خرچ کر لیں، ہر دن کا خرچہ میرا 2000 روپیہ ہے. تو ہزینہ یعنی خرچ. ہزینہ اخراجات، روز خرچ ہونے والا مال. ٹھیک. ہمین کے یعنی در آن لحظہی کے، اس وقت یا وقتی کے. ہمین کے یعنی وقتی کے، یعنی جس وقت، جب، جیسے ہی. ٹھیک. چلے اب یہ نقطہ خوب سے ہی پائیں گے کیا ہے، کیا جائے. درس ختم کرتے ہیں. نقطہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ٹھیک. موافق ہیں آپ لوگ؟